Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن یہ 4 نفل ضرور ادا کریں۔ جہاں آپ نے اس دن کو دیگر اذکار میں اور روزہ تو آپ نے رکھا ہوگا، اگر نہیں رکھا پھر بھی آپ یہ نوافل ضرور ادا کریں۔ ان نوافل کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پہلی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ہرگز عاشورہ کے دن یہ 4 نوافل پڑھنا مس نہ کیجیے گا۔ ویسے بھی اس مرتبہ 10 محرم کا دن جمعہ کے دن آ رہا ہے، اور پھر کئی خوش نصیبوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا۔ روزے کی حالت میں جمعہ کے دن اور 10 محرم کا دن، اور پھر یہ 4 نوافل ادا کریں گے تو کتنی ساری فضیلتیں اور کتنے سارے فوائد اور اجر و ثواب آپ کما سکتے ہیں۔ ان نوافل کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تیرے اوپر احسان نہ کروں کہ تجھے ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے 10 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عرض کی حضور ضرور آپ ارشاد فرمائیے کہ جس کے ساتھ 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، انجانے میں کیے گئے گناہ، جانے انجانے میں، اس طرح کے 10 قسم کے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں جو بندہ یہ 4 نوافل ادا کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا، اگر ہو سکے تو ہر دن، ہر روز یہ 4 نوافل ادا کیا کرو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو ہر جمعہ کے دن یہ 4 نوافل ادا کیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر ہر مہینے یعنی مہینے میں ایک مرتبہ یہ نماز ادا کر لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک مرتبہ یہ 4 نوافل ادا کر لیا کرو۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر سال میں بھی نہ کر سکو تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور یہ نوافل ادا کر لینا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو آج آپ کے پاس بھی ایک بہترین موقع ہے، 10 محرم کا دن، جمعہ کا دن، روزے کی حالت میں اگر روزہ ہے آپ کا تو پھر آپ یہ 4 نوافل ادا کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو آپ اپنے دامن میں سمیٹیں گے۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ذرا اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، تکبیر تحریمہ کہیں گے، نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، ٹھیک ہے جی۔ خواتین نے اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھنے، مردوں نے اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھنے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مکمل پڑھیں گے، ولا آمین تک، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک پڑھ کے پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے۔ اب کون سی سورت ملانی ہے، یہ بہت زیادہ سوال لوگ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جو بھی آپ کو سورت یاد ہے، مانو کہ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورت یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو آپ وہ والی سورت، جو بھی آپ کو سورت یاد ہے وہ آپ سورت ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورت ملانے کے بعد اب آپ نے رکوع میں نہیں جانا، ٹھیک ہے جی۔ جب سورت مکمل پڑھ لی یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ آپ نے ملا لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ پہلے رکوع والی تسبیح پڑھیں گے جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ کم از کم 3 مرتبہ، اور اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع ہی کی حالت میں پھر وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے پھر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، جو بھی آپ سیگا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کھڑے کھڑے ہی آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد
اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. پہلے سجدے والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے جی، کم از کم 3 مرتبہ، باقی زائد آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدوں کے درمیان یعنی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر پہلے 3 مرتبہ تسبیح، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اس طرح. تو ایک رکعت میں یہ بنی 75 مرتبہ، 75 مرتبہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اس میں 2 غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ نے وہ غلطیاں بھی سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے نہیں کرنی. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی. پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پہلے پڑھی تھی، پھر اس کے بعد تسبیح پڑھی تھی. دوسری رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، ہم ڈائریکٹ 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی. چاروں رکعتوں میں اگر آپ سورہ اخلاص ملا لیں پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر زیادہ صورتیں یاد ہیں تو ہر رکعت میں الگ الگ صورت ملا لیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب جب صورت ملا لی اس کے بعد پھر وہی طریقہ ہوگا، 10 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں میں، اور پھر سجدے کے درمیان، اس طرح 75 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے. اب 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے نا، اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 2 رکعتوں میں جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد تو وہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، یاد رکھیں آپ نے عبدہ و رسول تک پڑھ کے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے بلکہ اتحیات مکمل پڑھی، یعنی تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ یوم یقوم الحساب تک، یہ مکمل پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور پھر یہاں پر دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیں تیسری رکعت بھی ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے، جس طرح پہلی رکعت ہم نے ثنا سے شروع کی تھی، اسی طرح تیسری رکعت بھی ہم ثنا سے شروع کریں گے. ثنا جب پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح، پھر سورہ فاتحہ بھی 7 سورت، پھر 10 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر سجدوں میں، ٹھیک ہے جی، 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے چوتھی رکعت میں پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں، پھر 2 سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں، اور پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے. اتحیات، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی. اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. پھر بھی آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 4 رکعت نماز تسبیح ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں گے. امید ہے آپ کی کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہوں گی اور مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو اس نماز کے حوالے سے، آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.